چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔ کوشش کیجیے گا ویڈیو کے اختتام تک ساتھ نبھائیں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ کرن ڈائجسٹ اگست 2000 کے شمارے میں شائع ہونے والا مکمل ناول محبت سنوار دیتی ہے۔ وہ کوریڈور ختم ہونے پر بائیں جانب مڑی تھی کہ اس نے چند فرلانگ کے فاصلے پر کھلے دروازے میں سے ایک لڑکے کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سرخ چہرہ اور الجھے بالوں سمیت وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا جارحانہ انداز میں اسی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اب اس لڑکے کے پیچھے اسی دروازے سے 2 لڑکے اور نکلے تھے۔ رکو فیصل، ان میں سے ایک لڑکا بولا تھا، مگر وہ بنا سنے، بنا رکے، بنا پیچھے دیکھے چلا آ رہا تھا۔ بلیو جینز اور نیلی چیک دار شرٹ میں ملبوس اس لڑکے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی لمحے اس پر نظر ڈالے بنا تیزی سے پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے دونوں لڑکے بھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ اسی انداز سے کھڑی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انجانی کیفیت کے تحت وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ پھر بہت سے لمحے گزر جانے کے بعد وہ مڑی تھی، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جھکی نظروں سے کوریڈور کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور وہاں تک نظر ڈالی جہاں تک کوریڈور کی حد تھی۔ کوریڈور میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک غائب دماغی کی حالت میں سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کھڑی رہی، اور پھر جب کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلے اس لڑکے کا چند لمحے پہلے کہا کا جملہ اس کے ذہن میں دہرایا تھا، اور یخلق تھی اسے اپنے کانوں میں دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اس طرف بھاگی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ لڑکا گیا تھا۔ وہ اس لڑکے تک جانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کہیں چلا جائے۔ وہ اس لڑکے کو روکنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ لڑکا جذباتی پن میں کچھ کر گزرے، اور وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ زبان تک آیا جملہ کہیں کھو جائے۔ وہ کوریڈور کے ختم ہونے پر بائیں جانب مڑی تھی اور رک گئی تھی۔ پھر کچھ سوچا تھا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر سامنے نظریں جما دی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل ساتھ ہی فرش پر رکھی اور کاندھے پر سے بیگ اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ یہاں آ کر کوریڈور ختم ہو جاتا تھا اور 3 سیڑھیاں اتر کر پلاٹ شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں سیڑھیوں کی سائڈ پر کچھ من چلے اسٹوڈنٹ لیکچر آف ہونے کے بعد کھڑے ہو کر یہاں سے گزرتے اسٹوڈنٹس کو گھورا کرتے تھے۔ اسے ہمیشہ سے یہ جگہ بری لگتی تھی، نہ صرف یہ جگہ بلکہ یہاں پر کھڑے ہونے والے اسٹوڈنٹ بھی۔ لیکن اب وہ خود یہاں بیٹھ چکی تھی، یہ سوچے بنا کہ اسے یہاں بیٹھنا کتنا برا لگتا ہے، یہ خیال کیے بنا کہ اسے یہاں پر بیٹھے اسٹوڈنٹس کتنے برے محسوس ہوتے ہیں۔ اسے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اس لڑکے نے چند لمحے پہلے کیا جملہ بولا تھا، اور یہ کہ اسے اس لڑکے سے کیا کہنا ہے، کیا پوچھنا ہے۔ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ اوپر نیچے پھیلائے، ان پر تھوڑی ٹکائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دور ایک بینچ پہ وہ تینوں لڑکے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکا ان دونوں لڑکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور دونوں لڑکوں کے رخ اس لڑکے کی جانب تھے۔ وہ اضطراری کیفیت میں بیٹھی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس لڑکے تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جا رہی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ اکیلے میں اس سے بات کرے۔ یخلق تھی، اس نے اس لڑکے کو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی خود اس کے جسم میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا تیزی سے قدم اٹھاتا ایک طرف کو جا رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ساتھی لڑکے اس کے پیچھے نہیں گئے تھے۔ وہ دونوں بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں صرف ایک لمحے کو اس لڑکے پہ پڑی تھیں، پھر اس جاتے ہوئے لڑکے پر ٹک گئی تھیں۔ اس لڑکے کا اٹھتا ہر قدم ان دونوں کے درمیان فاصلے کو بڑھا رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ فاصلہ اتنا لمبا محسوس ہوتا کہ وہ اسے ختم نہ کر سکتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا بیگ اٹھا کر کاندھے سے لٹکایا اور فائل سینے سے لگا کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس لڑکے کی جانب بڑھی، حتیٰ کہ وہ اس لڑکے سے اتنے فاصلے پر تھی کہ اس کی آواز بآسانی اس تک پہنچ سکتی تھی۔ سنو، وہ تیز تیز چلتے ہوئے بولی، بات سنو۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے بولی۔ یا تو اپنی دھن میں اس لڑکے نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، یا پھر اس کے خیال میں کسی اور کو پکارا گیا تھا۔ فیصل، بات سنو۔ اس مرتبہ اس نے لڑکے کا نام لیا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ لڑکا رک گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب مڑتا، وہ تیزی سے قدم اٹھاتی سائیڈ سے نکل کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سرخ آنکھیں، غصے سے بھینچے لب، سختی سے بند کی مٹھیاں، ایک ہی نظر میں اس نے جائزہ لیا تھا۔ وہ بہت پرسکون حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن صرف اس وقت تک کہ اس لڑکے نے لب نہیں کھولے۔ کہیے، کیا کہنا ہے؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ خاموش کھڑی نظریں جھکا گئی اور دل میں اس لڑکے کی شرٹ میں بنے چیک کے خانے گننے لگی۔ 1 2 3 4 5۔ بس وہ یہاں تک ہی گن پائی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کے کانوں کے پردوں سے آواز ٹکرائی تھی، آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ ایک پل کو اس نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ وہ اس نے پھر سے نظریں جھکا لی تھیں۔ 1 2 3 4 گنتی ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور جو ہی اس کی نظر اس کی شرٹ کی جیب پہ پڑی، اس کی گنتی رک گئی تھی اور نظر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی تھی اور کاندھے پر لٹکے بیگ کی بیرونی جیب میں اس نے ہاتھ ڈال کر نکالا تھا۔ پھر وہ ہاتھ اس نے سامنے کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بال پوائنٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ یہ دینا ہے۔ کیوں؟ دوسری جانب سے جواب آیا، یہ آپ کا ہے۔ جب آپ کوریڈور میں سے گزر رہے تھے تو مجھے وہاں پہ پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ اٹکتے ہوئے اس نے فکرہ پورا کیا، یہ میرا نہیں ہے۔ لیکن یہ تو وہاں پڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا نا۔ پھر وہ کہتے کہتے رک گیا اور ایک پل کے بعد بولا، کیا آپ نے میری جیب سے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ جواب میں اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ تو جب آپ نے اسے میری جیب سے گرتے نہیں دیکھا تو پھر یہ میرا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ کیا اس یونیورسٹی کے کوریڈوروں میں گری ہوئی تمام چیزوں پر میرا نام لکھا ہوا ہے؟ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، شاید اسی لیے وہ غصے میں بولا تھا۔ جواب میں ایک مرتبہ پھر سے اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے نے ایک گھورتی نگاہ اس پر ڈالی اور ایک طرف سے ہٹتا ہوا پھر آگے بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے بال پین کو اور گہری سانس لے کر اس نے اسے بیگ میں دوبارہ رکھ لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس چل پڑی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات بھول گئی تھی یا پھر کہنے سے ڈر گئی تھی، بس وہ کہتے کہتے رک گئی تھی، اور کہنے نہ کہنے کے مابین
فیصلہ کرنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ اپنی بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے کہنا ہے، ضرور کہنا ہے، لیکن ابھی نہیں، اس وقت نہیں، بلکہ اس وقت کا انتظار کرنا ہے، اس موقع کو تلاشنا ہے جب وہ اپنی بات بہتر طریقے سے کہہ سکے۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا بیزاری سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا جو اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ آج اس کے دونوں دوستوں نے چھٹی کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے چھٹی کرنے کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، اسے اچھی طرح علم تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ یونیورسٹی چلا آیا۔ پڑھائی کی طلب اسے یونیورسٹی لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ جس چیز کی طلب گھر کے ماحول سے یہاں کھینچ لائی تھی، اسے آسان الفاظ میں سکون کا نام دے سکتا تھا۔ ان سوچوں سے چھٹکارا جو اس کے ذہنی سکون میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے ماحول کے بہانے ان سب سوچوں سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور بینچ کی بیک سے ٹیک لگا کر لمبا گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی تو اسے دور سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی نظر آئی تھی۔ دور سے وہ اسے جانی پہچانی لگی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر اپنے ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا پڑا تھا۔ وہ وہی تھی، پین والی۔ ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کل کے گزرے دن کو یاد کر رہا تھا، صرف ان لمحوں کو جس سے اس پین والی کا واسطہ حوالہ تھا۔ اسے کانوں میں قدموں کی چاپ قریب سے سنائی دی تھی اور پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر چہرہ موڑا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چہرہ لیے وہی کل والی لڑکی تھی، وہی جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری نگاہ اس لڑکی کے چہرے پر ڈالی تھی، بنا میک اپ اور کسی آرائش کے بغیر۔ وہ بہت پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس نے گود میں دھرے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا، لمبی مخروطی انگلیاں، بغیر کیوٹکس لگے تراشیدہ ناخن۔ کیا سادگی بھی کشش رکھتی ہے؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ اب اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا اور گود میں دھرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا لیا تھا۔ یکدم ہی اسے لگا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتا، وہ لڑکی سر اٹھا کر ایک مرتبہ پہلے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ خود اس نے بھی چہرہ موڑ لیا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کو زندگی کی خوشیاں سمیٹتے دیکھا ہے، پھر ایک غم پہ زندگی سے بیزار پایا ہے۔ میرے ساتھ تو زندگی کبھی بھی اچھی نہیں رہی، اس کے باوجود میرا دل کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اس کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز سنائی دی تھی، فیصل، کیا زندگی صرف ڈھیر ساری خوشیاں گزارنے کا نام ہے؟ ایک خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش زندگی کا مزہ ہی ختم کر دیتی ہے۔ آنکھوں میں بلا کا اعتماد لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، اب وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی کی آنکھوں میں اس قدر اعتماد دیکھا تھا۔ فیصل، وہ پوچھ رہی تھی، میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ لیکن میں تمہیں جانتی ہوں، پرسکون لہجے میں وہ بولی تھی۔ دیکھیے محترمہ، آپ جو کوئی بھی ہیں، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ مسکرائی تھی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ جس واضح اور صاف الفاظ میں اس نے انکار کیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ مزید اس سے کیا کہے۔ تمہیں علم نہیں، شاید تم اس کا اندازہ نہ کر سکو، لیکن مجھے علم بھی ہے اور اندازہ بھی ہے
کہ میں کل سے تمہیں ایک بات، ایک جملہ کہنے کے لیے کتنی بےتاب ہوں۔ اس نے اس لڑکی کے چہرے کو ایک نظر بغور دیکھا تھا کہ شاید اسے یاد آ جائے کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا ہو، کبھی کسی حوالے سے وہ اسے یاد ہی آ جائے، لیکن اس کے ذہن میں اس لڑکی کی شکل صرف کل کے واقعے تک فیڈ تھی۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کی بات شیئر کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کے انوکھے مطالبے پر وہ چونکا تھا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، کہیں یہ پاگل تو نہیں؟ اس لڑکی نے چند لمحوں بعد چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، سکون کی خاطر وہ یہاں آ کر بیٹھا تھا، اور اب اس لڑکی کی بے سروپا باتیں۔ پلیز فیصل بیٹھ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی کے اس جملے میں کیا پوشیدہ تھا وہ نہیں جان پایا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا تھا کہ جملے کے ملتجیانہ لفظ اور اسے ادا کرنے کا بااعتماد انداز دوسرے پر مسمرزم کی کیفیت طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ کہاں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، سختی سے اس نے کہا تھا۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں کسی ضروری کام سے نہیں جانا، تم صرف یہاں سے جانا چاہتے ہو، شاید اسی لیے کہ میں تمہاری سوچوں میں مخل ہوئی ہوں۔ یہی بات ہے نا؟ پتہ نہیں وہ پوچھ رہی تھی کہ بتا رہی تھی، لیکن وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ کیا تمہارا اپنا کوئی نہیں جو تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ اس کی بات پر یکدم ہی اسے غصہ آیا تھا۔ نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر عجیب انداز سے مسکرائی تھی۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا فیصل، یہ سوچتے ہوئے کہ اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ہے جو خود کو آپ کا کہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلی مرتبہ تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے تم میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہی عام سے نظر آئے تھے، لیکن پھر مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ تم میں کچھ ہے۔ کیا ہے میں جان نہیں پائی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی، اور پھر میں تمہیں دیکھتی رہتی تھی۔ میں تم میں چھپا راز تو نہیں جان پائی، ہاں، لیکن اس نتیجے پر ضرور پہنچی کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہیں صرف اس لیے دیکھتی تھی کہ میں محبت کو کسی جواز کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم عام سے اس لیے لگے تھے کہ تم بہت خاص تھے، کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، میرے لیے بہت خاص ہو۔ نہیں تو میں تمہیں عام بھی نہ کہتی۔ یہاں پر کتنے ہی لڑکوں کو میں دیکھتی ہوں، ہر کسی کو عام نہیں کہتی۔ تم خاص تھے، اسی لیے میں نے تمہیں عام کہا۔ کیا تمہیں میری بات پہ یقین ہے؟ وہ جواب میں خاموش رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ انوکھے انداز میں کسی لڑکی سے اظہار محبت سن رہا تھا۔ شاید یہ اتنی حیرت کی بات نہیں تھی۔ حیرت کا مقام تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، ایک اجنبی لڑکی جسے وہ کل سے پہلے تک نہیں جانتا تھا، بلکہ ابھی بھی وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کس قدر اعتماد سے اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ یہ لڑکی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ میں تمہیں ابھی سے نہیں، پچھلے 6 ماہ سے جانتی ہوں۔ کیا تم میری بات پہ اعتبار کرو گے؟ وہ اب بھی خاموش رہا تھا۔ کیا تمہارے اعتبار کرنے کو یہ کافی نہیں کہ تم ڈیفنس میں رہتے ہو؟ تمہارے فادر اس ملک کے مشہور بزنس مین ہیں، تم سے چھوٹا بھائی اور تمہاری ممی، یہ تمہاری کل فیملی ہے۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کافی دیر بعد اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، یہ سب تو کوئی بھی جان سکتا ہے، اس نے کہنا چاہا تھا، لیکن اس کا جملہ ٹوک کر وہ لڑکی بولی تھی۔ ہاں، اتنا سب تو کوئی بھی جان سکتا ہے، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ ہر کسی کے علم میں نہیں آ سکتا۔ میں وہ سب جانتی ہوں
जो मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन तुम वो नहीं जानते जो मैंने तुम्हारे बारे में अभी नहीं बताया। इतना कहकर वो लड़की अपनी जगह से उठी थी और खड़े होकर उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोली, क्या मैं उम्मीद रखूं कि हम एक दूसरे की बात शेयर कर सकते हैं? अच्छे दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक अच्छे लिसनर की हैसियत से। मुझे किसी अच्छे लिसनर की ज़रूरत नहीं है, वो बेरुखी से बोला था। उसने उस लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट को उभरते और गहरे होते देखा था, फिर दूर तक उसे जाते देखा, जब तक कि वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई।